بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. درود پڑھ لیجیے گا محمد والا استغفر الله ربي وأتوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على رسوله الكريم المكي المدني الأمي صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حسين مني وأنا من حسين صلوات محمد. دعا ہے کائنات بسط کے ذکر محمد والے محمد اس پر شہزاد کا بچھایا جانا منتظمین کی ایک کاوش آپ مومنین کی شرکت پروردگار اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے. آل محمد کے ذکر کے صدقے میں جو بھی نیک دلی شرعی حاجات مومنین و مومنات کے دلوں میں موجود ہیں پروردگار قبول و منظور فرمائے. سبھی مومنین کے رزق عزت دولت علم فہم شعور صحت میں برکت عطا فرمائے. سبھی کے شرم عزت پردے جرم و مال کو محفوظ فرمائے. سوائے ہمیں آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے. مومنین کو آپس میں اتفاق اتحاد پیار محبت خلوص اخوت مودت کی دولت عطا فرمائے. ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد پڑھنے سمجھنے اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس دین آل محمد کو اس عشق آل محمد کو اس مودت آل محمد کو اس عزائے آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری. ہمارا خاتمہ بالحق بالخیر دین محمد و آل محمد میں قرار فرمائے اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمند فرمائے. ایک بآواز بلند درود پڑھ لیں محمد و آل محمد. اجازت ہے جی بات کا آغاز کیے جائے. حضرات سامعین امام حسین علیہ السلام وارث انبیاء اس عنوان سے یہ آج کی ہماری چھٹی نشست ہے. یقیناً جو دوستان گزشتہ مجالس میں مسلسل تشریف لا رہے ہیں وہ میرے اس موضوع سے ہم آہنگ ہوں گے. ان کے ذہنوں میں وہ تمام مطالب موجود ہوں گے جو گزشتہ مجالس میں عرض کیے. جہاں ہم کل تھے وہیں سے بات کو آگے اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ تیزی سے اگلے مرحلوں میں جایا جا سکے. حضور گزارش یہ تھی کہ اللہ کے نبی سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار ختمی مرتبت فرما رہے ہیں حسین
چراغ ہدایت بھی ہیں، حسین سفینہ نجات۔ کوئی تھکاوٹ تو نہیں ہے دوستو؟ ذکر معصوم سننے کے لیے آمادہ ہیں تمام دوستان؟ مولا رسول خدا فرما رہے الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجات۔ اور ہم جناب نوح کے ریفرنس میں بات کر رہے ہیں۔ نوح نے بنایا سفینہ، حسین اپنی ذات میں سفینہ۔ نوح نے بنایا تھا سفینہ مگر حسین نے بنایا نہیں، حسین مجسم سفینہ۔ اور رسول فرما رہے ہیں یہ چراغ ہدایت بھی ہیں، یہ سفینہ نجات بھی ہیں۔ یاد رکھیے زبان رسالت وہ ہے، اس سے جب کچھ نکل جائے نا تو تقدیر بھی رخ موڑ لیتی ہے۔ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ یہ وہ زبان مقدس ہے کہ جس سے جب کچھ نکل جائے نا تو مقدر بدل جاتے ہیں۔ چلے میں 7-10 لفظ استعمال کروں گا اور پھر دیکھوں گا کتنی دوستوں کی جوانوں کی توجہ ہے۔ یہ اگر کہہ دے تو بے زر ابو ذر بن جاتا ہے۔ توجہ ہے؟ ماشاءاللہ آپ بیدار ہیں، توجہ ہے جی۔ یہ اگر چاہیں اور زبان سے نکال دیں تو فارسی منا اہل البیت بن جاتا ہے۔ اب لطف آئے گا، ابتدا میں آپ کی توجہ کے لیے عرض کرنا چاہوں گا، یہ وہ زبان ہے اس سے جب کچھ نکل جائے نا تو وہ بھی ایک دعویٰ ہوا کرتا، کیونکہ اس زبان پر مہر لگی ہوئی ہے رسالت کی۔ یہ وحی میں دھلی ہوئی زبان ہے، یہ جب کچھ کہہ دے تو وہ ایک دعویٰ ہے، پھر اسے ویسے ہی ہونا چاہیے۔ دنیا ہم پر تعجب کرتی ہے، میں بغیر آپ کا وقت ضائع کیے میں کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ دنیا ہم پہ تعجب کرتی ہے، ان کا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ یہ کوئی میدان ہو، میدان علم، میدان عزت، میدان عظمت، میدان خلافت، میدان امامت، میدان شجاعت، یہ ہر جگہ علی کو آگے لے آتے ہیں۔ اب دنیا کو کون بتائے؟ یا اب دنیا کو کون بتائے؟ ہم نے کلمہ پڑھا ہے رسول کا، اور رسول نے کہا، یہ کسی اور نے نہیں کہا تھا۔ جب بنت اسد نے دکھایا تو پیغمبر نے کہا تھا یہ علی ہے۔ اب یہ دنیا فیصلہ کرے یہ پیغمبر نام رکھ رہے تھے یا دعویٰ کر رہے تھے؟ دوستو بڑی سادی سی بات تھی، اگر بات پہنچے تو یہ نام نہیں ہے، یہ پیغمبر کا دعویٰ ہے۔ علی جو ہر رخ سے علی ہو، جو ہر رخ سے اعلیٰ ہو، جو ہر میدان میں اعلیٰ ہو، جو ہر صفت میں اعلیٰ ہو۔ اب پیغمبر نے کہا یہ علی ہے، اچھا پیغمبر کہیں یہ علی ہے اور بڑھ کوئی اور جائے؟ بیدار ہیں کہ نہیں دوست؟ توجہ ہے دوستان موت؟ پیغمبر اس کے متعلق دعویٰ کریں اور بڑھ کوئی اور جائے؟ جب پیغمبر نے کہا یہ علی ہے تو کیا قید لگائی کہ اس معاملے میں ہے اور اس معاملے میں نہیں ہے؟ شجاعت میں ہے اور خلافت میں نہیں ہے؟ توجہ فرمائے یہ علی ہے، اس کا مطلب ہے یہ ہر رخ سے علی ہے۔ اس کا مطلب ہے میدان علم کا ہو، شجاعت کا ہو، خلافت کا ہو، زہد کا ہو، تقوی کا ہو، ایمان سے بتا۔ اگر کوئی ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی اس سے آگے نکل گیا تو علی نہ رہا۔ تو اگر علی نہ رہا تو وہ نبی رہے گا جس نے کہا تھا یہ علی ہے۔ توجہ ہے دوستو؟ اب دنیا سمجھی ہم ہر میدان میں مولا کو علی کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ علی کو علی ماننا نبی کو نبی ماننا ہے۔ توجہ فرمانے صاحبان، آگے بیٹھے ہوئے دوست، توجہ فرمانے دوستو، تو حضور اس زبان سے جب کچھ نکلتا ہے نا تو حقیقتیں اس رخ میں ڈھلنا شروع کر دیتی ہیں۔
اچھا میں ایک عزاداروں کی عظمت پہ جملہ کہنا چاہتا ہوں. قوم شیعہ کے بڑے جوان میرے سامنے مجھے دکھائی دے رہے ہیں اور الحمدللہ یہ خدا کا کروڑ ہے احسان ہے. میں جہاں پڑھ رہا ہوں میں نے دیکھا ہے جوان میکسیمم مجمع کی تعداد جوان ہے. یہ جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. علی والے لطف لیں گے, شیعہ جوان لطف لیں گے. نبی جو کہہ دے حقیقتیں اس رخ میں مڑ جاتی ہیں. جب اس زبان سے کچھ نکل جائے تو مقدر تقدیریں بدل جاتی ہیں. بس اگر یہ بات پہنچ گئی ہے تو یہ جملہ لطف لے گا, جملہ بہت لطف دے گا. ایک بات تو طے ہے, نبی جب کچھ کہہ دیں تو حقیقتیں نبی کے کہنے کے پیچھے چلتی ہیں. مجھے تعجب ہوتا ہے ان جاہلوں پر جو چند بم دھماکے کر کے ٹارگٹ کلنگ کر کے سمجھتے ہیں یہ قوم مٹ جائے گی. جاہلوں, اللہ کے نبی نے کہا تھا اللہ ایک قوم پیدا کرے گا. پیدا کرنے کی بات کی تھی, ختم کرنے کی تو بات نہیں کی تھی. آقا کی صحت و سلامتی کے لیے تمام جوان بزرگوں کی صحت و سلامتی کے لیے درود پڑھیں محمد والا. ہیں دوست صاحب, حضور جب اس زبان سے کچھ نکل جائے نا تو پھر وہ تقدیر ہو جاتا ہے, وہ مقدر ہو جاتا ہے. اور وہ مقدر شناس زبان کہہ رہی ہے حسین چراغ ہدایت بھی ہیں سفینہ نجات بھی. اچھا میں نے عرض کیا تھا کہ سفینہ نجات پہ ہم نے بات کی, مگر یہ چراغ ہدایت میں نے عرض کیا تھا یہ دونوں اصطلاحات, یہ دونوں ٹرم قرآن سے ڈرائیو کی ہیں, قرآن سے بھی ہیں مصطفیٰ. یہ دونوں الفاظ قرآن کے. لہٰذا ہم نے سفینہ نجات پہ بات کی. 2 آیات ہدیہ کروں گا, ذرا دیکھیں چراغ ہدایت کہا ہے مولا حسین ہے. توجہ میں چراغ ہدایت سنوں قرآن سورہ مبارکہ نور 35-36 یہ 2 آیات ہیں. ذرا دیکھیں پروردگار جب مصور بنتا ہے تو تصویر کتنی حسین بنتی ہے. فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ زجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ النار نور علی نور. توجہ ہے دوستو, پروردگار فرمائے اللہ آسمان و زمین کا نور ہے. مثل نور کمشکاۃ, اس کے نور کی مثال ایک تاک کی سی ہے. فیہا مصباح المصباح, ایک ایسا تاک جس پہ چراغ پڑا ہو. دیکھیں اب خدا تصویر بنانے پہ آ گیا. پروردگار فرمائے اس کے نور کی مثال ایک تاک ہے جس پہ ایک چراغ ہے. فی زجاجۃ زجاجۃ, ایک ایسا چراغ جسے قندیل نے اپنے گھیرے میں لیا. کأنہا کوکب درّی,
وہ ایسے ہے جیسے چمکتا ہوا ستارہ، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، وہ زیتون کے مبارک درخت کے تیل سے روشن ہے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، وہ نہ شرقی ہے نہ وہ غربی ہے، وہ نہ شرقی ہے نہ وہ غربی ہے۔ میں جملہ بدل کے کہہ دیتا ہوں، شرق میں چلے جاؤ وہاں پر بھی یا حسین، غرب میں چلے جاؤ وہاں پر بھی یا حسین، ہر جگہ اسی کے ذکر چھڑے ہوئے ہیں۔ لا شرقیۃ ولا غربی یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، ان قریب یہ ہے کہ اس کی لو بھڑک اٹھے، وہ چراغ جو اللہ کے نور کی مثال ہے، ان قریب اس کی لو بھڑک اٹھے گی اور وقت کی آگ اسے تھام بھی نہ سکے گی۔ کیوں؟ نورن علی نور، یہ نور بالائے نور ہے، یہ نور پر نور ہے، یہ نور کے بعد نور ہے، یہ سلسلہ نور ہے۔ سلامت رہیے دوست۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ ہر کسی کو اپنے نور کی ہدایت نہیں کرتا، جسے چاہتا ہے اسے ہی ہدایت دیتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ جیسے چاہتا ہے وہ لوگوں کو مثالیں پیش کرتا ہے۔ خدا پہ کوئی پابندی نہیں ہے، وہ جس انداز میں چاہے گا اپنے نور کی مثالیں پیش کرے گا۔ تو مطلب کیا ہوا؟ بہت تیزی سے سفر کریں گے۔ مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے نور کی مثال ایک چراغ ہے جو آگ پہ دھرا ہے، اسے قندیل نے گھیرا ہوا ہے، وہ چمکتے ہوئے ستارے کی مثل ہے، زیتون کے مبارک درخت سے تیل لے رہا ہے، وہ نہ شرقی ہے نہ وہ غربی ہے، اور ان قریب اس کی لو نے بھڑک اٹھنا ہے، وقت کی آگ اسے تھام بھی نہ سکے گی، کوئی اس کو کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، کیونکہ یہ نور بالائے نور ہے، یہ سلسلہ نور ہے، یہ ایک منظم سلسلہ نور ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اس کی ہدایت کرتا ہے۔ یا اللہ یہ چراغ جو تیرے نور کی مثال ہے، یہ مصباح، یہ چراغ پڑھا کام ہوا ہے، ہمیں ایڈریس بتا تاکہ ہم جا کر اپنی جبین عقیدت کو اس در پہ جھکا دیں جہاں تیرے نور کی مثال وہ چراغ پڑا ہے۔ خدا نے 36ویں آیت میں سورہ نور کی اس کا نشان بتایا، اس کا ایڈریس بتایا، تاکہ خام خواہ ادھر ادھر خوار نہ ہو جانا۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، پروردگار نے فرمایا یہ چراغ ان گھروں میں ہے جن کے بارے اللہ کا حکم ہے کہ ان کی عظمت کا اقرار کیا جائے، کیونکہ وہاں کچھ ایسے ذاکرین الہی رہتے ہیں جو صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ یہ ان گھروں میں ہے جن کے بارے اللہ کا حکم ہے ان کی عظمت کا اقرار کیا جائے، کیونکہ وہاں صبح و شام اس کی تسبیح اور تحلیل ہوتی ہے۔ یہ آیتیں اتر گئیں، میں کسی مکتب تشیع کی تفسیر کا حوالہ نہیں دے رہا، صاحب در منصور علامہ حافظ جلال الدین سیوطی، میں نے پیچھے بھی کسی مجلس میں عرض کیا تھا، یہ امت کے پاس واحد حافظ حدیث ہے، یعنی حافظ قرآن نہیں، جسے 40 سے 80 ہزار حدیث سلسلہ سند کے ساتھ یاد ہو، اسے کہتے ہیں حافظ حدیث۔ اس کی کتاب تفسیر کی در منصور، وہ کہتے ہیں جب پروردگار نے فرمایا نا اور پیغمبر پہ آیت اتری فی بیوتن، یہ ان گھروں میں ہے، تو ایک مرتبہ ایک شخص صحابہ کے مجمع سے کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں جن میں یہ چراغ ہے؟ فرمایا یہ انبیاء کے گھر ہیں، یہ انبیاء کے گھر ہیں، حسین وارث انبیاء، پوری توجہ چاہوں گا، فرمایا یہ انبیاء کے گھر ہیں۔ وہ بیٹھا اور اتنے میں عالم اسلام کے خلیفہ اول حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے اور پوچھا یا رسول اللہ، اشارہ کیا جناب علی و بطول کے گھر کی طرف، اور پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ گھر بھی ان گھروں میں سے ہے؟ جس وقت حضرت ابوبکر اشارہ کر رہے تھے نا، اس وقت مدینے میں 9 گھر نبی کے اپنے تھے، ایک میں ان کی اپنی بیٹی تھی، انہوں نے اشارہ کیا علی بطول کے گھر کی طرف، یہ گھر بھی ان میں سے ہے، کہا ابو بکر نام من افاضلہا، ابو بکر ہاں یہ گھر ان میں افضل ترین گھر ہے۔
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ توجہ فرما رہے ہیں دوست، بھئی تعجب کی بات ہے، تعجب کی بات ہے، میں حیران ہوں خدا کی قسم، امت کیوں نہیں ہدایت لیتی؟ امت کو چاہیے من پسند شخصیات سے ہی ہدایت لے لے۔ توجہ فرما رہے ہیں، جب پیغمبر نے فرما دیا کہ اس سے مراد انبیاء کے گھر ہیں، کمال فہم دیکھیں نا، کہ جب پیغمبر نے فرما دیا کہ اس سے مراد انبیاء کے گھر ہیں، تو انبیاء کے گھر تو انبیاء کے گھر ہیں۔ 9 حجرے کم از کم مصطفیٰ کے تھے اس وقت مدینے میں۔ مطلب غور فرمائیے گا، حضرت ابوبکر کا ذہن کسی کی طرف نہیں گیا، کسی کی طرف نہیں گیا، 9 کے 9 حجروں کو چھوڑ دیا، جناب علی و بطول کے گھر کی طرف اشارہ کیا، یہ گھر بھی ان میں سے ہے۔ توجہ ہے جی، بات ہو رہی تھی فی بیوتن، یہ بیت میں ہے، رسول نے فرمایا بیت سے مراد نبی کے بیت ہیں، اور وہ اشارہ کریں علی و بطول کی طرف، اس کا مطلب ہے حضرت ابوبکر امت کو عقیدہ دے رہے ہیں کہ امت یاد رکھو، اگر کبھی تم قرآن کھولو اور تمہیں کوئی ایسی آیت ملے نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تو اس سے مراد کسی کا گھر نہ سمجھنا، اس سے مراد علی و بطول کا گھر۔ تھک تو نہیں رہے نا دوست؟ اس کا مطلب ہے جب کبھی قرآن میں آیت ہے لفظ اہل بیت کی، تو صحابہ یہ نظریہ دے رہے ہیں کہ اس سے مراد علی و بطول کا گھر ہے۔ اس کا مطلب ہے جب خدا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا ارادہ ہے نجاست کو دور رکھنا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے میں نے علی و بطول سے دور رکھنا ہے۔ میں سادگی سے ایک جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، اگر زور لگائے تو لطف ہی کیا، بعض باتوں پہ زور لگانے کا حق نہیں بنتا، یہ مومن کے معیار سماعت کی توہین ہو جائے گی۔ حضور تعجب کی بات ہے، خدا کی قسم جب میں آیت تطہیر کو پڑھتا ہوں نا اور تاریخ کو پڑھتا ہوں، مجھے بعض کرداروں پر رحم آتا ہے۔ بعض کردار تاریخ میں اسی غلط فہمی میں مر گئے کہ شاید ہم اپنی مرضی سے اہل بیت سے دور ہیں۔ ارے جاہلو، یہ تو اللہ کا ارادہ تھا نجاست کو ان سے دور رکھنا۔ یہ تو اللہ کا ارادہ تھا، نجاست تو چاہتی بھی پاس نہ آتی۔ جو ہے کہ نہیں دوست؟ دیکھیں جب اب دیکھیں فضائل آل محمد کا معاملہ کچھ اور، دیکھیں یہ بات تو ہے فضائل آل محمد جو ہے نا وہ کوئی اتنے بھی زود ہضم نہیں ہوتے۔ توجہ ہے جی؟ لیکن بعض چیزوں کو ہضم کرنے کے لیے معدے میں بھی تو صلاحیت ہونی چاہیے۔ تو کیا ہے آل محمد کے فضائل کی بات آئے تو کوئی ایمانی قسم کا مضبوط معدہ بھی تو چاہیے، وہ نہیں تھا علامہ ابو العلا مودودی صاحب کا۔ توجہ ہے جی؟ صاحب تفہیم القرآن، انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھ دی، اس کی جب تفسیر کی بات آئی نا آیت تطہیر کی، انہوں نے کہا خام خواہ مسئلہ بڑھا لیا، پورا عصمت کا نظریہ کھڑا کر لیا، پوری اوپر طہارت اہل بیت کا نظریہ بنا دیا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہی تو فرما رہا ہے کہ میرا ارادہ ہے اہل بیت تم سے نجاست کو دور رکھنا۔ تو فرماتے ہیں اس میں کیا بڑی بات ہے؟ کیا کوئی ایسا بھی دنیا میں ہے؟ سمجھنے کی بات ہے، باقی سمجھیے گا ضرور، کیونکہ معصوم فرماتے مولا امیر نے فرمایا سوال کو سن کے سمجھ جانا آدھا جواب ہوتا ہے۔ یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ اس نے دیکھیں سوال کا مطلب نے کہا کیا کوئی ایسا بھی دنیا میں ہے جس کے متعلق اللہ کا ارادہ ہو کہ یہ نجاست میں پڑ جائے؟
صاحبان فہم بیٹھے ہیں حضور، والدہ فکر افراد ہیں، کیا خدا آپ کی اور میرے لیے کوئی اور ارادہ چاہتا ہے؟ کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم تو جائیں اور نجاستوں میں ڈوب جائیں؟ کیا پروردگار چاہے گا؟ کیا بولیے نا حضور، نہیں کا جواب ہی آئے گا۔ خدا تو کسی کے لیے نہیں چاہتا۔ وہ فرماتے ہیں تو پھر اتنا پریشان ہونے والی بات کیا ہے؟ خدا نے فرما دیا اہل بیت میرا ارادہ ہے کہ نجاست کو تم سے دور رکھنا۔ وہ فرماتے ہیں یہ تو اللہ سب کے لیے ہی چاہتا ہے، اس میں پوری عقیدہ عصمت کی بلڈنگ کیوں کھڑی کر لیا ہے؟ آپ نے کیوں اس کے اوپر پورا نظریہ طہارت و عصمت کھڑا کیا، معصومین کا ایک ٹائٹل دے دیا اپنے ائمہ کو؟ اللہ تو سب کے لیے چاہتا ہے کہ وہ نجاست سے دور رہے۔ بات پہنچ رہی ہے دوست؟ دیکھیے دشمنی اہل بیت کے بھی کیا کیا رنگ ہوتے ہیں۔ اول تمہیں طالب علمانہ انداز میں عرض کر دوں، ہمیں کوئی ایسی غلط فہمی نہیں، نہ ہی ہم نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ آیہ تطہیر اہل بیت کو عصمت دیتی ہے۔ یہ عصمت دیتی نہیں، فقط اعلان کرتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں دوستو؟ مگر دیکھیں سوال کتنا زبردست بنا ہے۔ کبھی سیدھی سی بات ہے، خدا تو ہر کسی کے لیے چاہتا ہے، خدا تو ہم میں سے کسی کے لیے نہیں چاہتا کہ ہم جا کے نجاستوں میں ڈوب جائیں۔ وہ کہتے تو کیا بڑی بات ہے اگر پروردگار نے کہہ دیا اہل بیت میرا ارادہ ہے نجاست کو تم سے دور رکھنا، اتنا بڑا عقیدہ اس وقت کھڑا کر لیا۔ حضور یاد رکھے ہر وقت قوم میں وہ وارثان انبیاء ہونے چاہیے کہ جب قوم پہ کوئی سوال کرے تو کوئی نہ کوئی آل محمد کے مکتب کا غلام کھڑا ہو اور جواب دے۔ جب مودودی صاحب نے یہ اعتراض کیا نا تو لکھنؤ سے علامہ علی نقی نکر مرحوم کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے انشاءاللہ۔ جو ہیں علماء و ذاکرین اللہ انہیں سلامت رکھے، جو چلے گئے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ خدا کی قسم جواب کیا دیا، ایسا حسین جواب دیا، اس کے بعد ابو الاعلیٰ اعلیٰ نہ رہے۔ توجہ فرمانے ہیں دوستو، فرمانے لگے ہاں ہاں ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے، بے شک اللہ کا تو سب کے متعلق یہ نظریہ ہے، خدا تو کسی کے لیے نہیں چاہتا وہ نجاست میں ڈوبے۔ دوستو بات بہت لطیف ہے، خدا کرے میں سمجھا دوں۔ وہ فرمانے لگے ہاں بے شک ایسے اللہ تو سبھی کے لیے یہ چاہتا ہے، وہ کسی کے لیے نہیں چاہتا وہ نجاست میں پڑے۔ مگر مودودی صاحب یاد رکھنا، پابندی اس پہ لگتی ہے جس سے ملوث ہونے کا خطرہ ہو۔ خدا کرے یہ بات ذہنوں میں پہنچ جائے، خدا کی قسم آپ دعائیں دیں گے اگر بات پہنچ گئے۔ وہ فرماتے ہیں بالکل حق ہے، خدا کسی کے لیے نہیں چاہتا وہ نجاست میں پڑے، مگر پابندی ہمیشہ اس پہ لگاتا ہے جس سے ملوث ہونے کا ڈر ہو۔ کیا کمال مثال دی، فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا آدم تو درخت کے پاس نہ جانا۔ یہ آگے بیٹھے دوست تو جو ہے کہ نہیں دوستو، فرمایا اللہ نے فرمایا آدم درخت کے پاس نہ جانا۔ درخت کو تو نہیں کہا تو آدم کے پاس نہ جانا، کیونکہ ڈر درخت نہیں آدم کا تھا۔ کہا اللہ رب العزت نے، مودودی صاحب اس فرق کو سمجھ جاؤ، اللہ پوری کائنات سے کہتا ہے خبردار گناہوں کے پاس نہ جانا، کیونکہ ڈر ہے یہ ملوث ہو جائیں گے۔ مگر جب آل محمد کی بات آئے نا تو انہیں پابند نہیں کرتا، کہتے ہیں خبردار نجاست تو آل محمد کے پاس نہ جا۔ توجہ ہے دوستان کی، تھک تو نہیں رہے ہیں حضور؟ جب آپ کی زحمت تمام کرنے جا رہا ہوں، پوری توجہ چاہوں گا۔ تو حضور اہل بیت ہوا ہے جن سے نجاست ہو، ایسے ہی ہے اہل بیت کی تعریف میں ہے نجاست ان سے دور۔ اتنا جوان بیٹھا ہے، بات ضائع تو ہو ہی نہیں سکتی۔ نجاست کسی فرقے کا نام تو نہیں، نجاست کسی فرقے کا نام تو نہیں۔ چلو ساتھ دینا کہ بات سمجھنا ہے، جھوٹ بولنا نجاست ہے، بہت کم لوگوں کے نزدیک۔
وہ جو ہے جی، ہے کہ نہیں جی؟ گناہ نجاست ہے کہ نہیں؟ بے دین ہونا نجاست ہے کہ نہیں؟ واجبات کو ترک کرنا نجاست ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ بڑوں کی بے احترامی کرنا نجاست ہے کہ نہیں؟ عزاداروں کی بے احترامی کرنا نجاست ہے کہ نہیں؟ ایک دوسرے مومن کی توہین کرنا نجاست ہے کہ نہیں؟ اللہ نے کسی کا نام نہیں لیا، بس اتنا کہا نجاست ان سے دور ہے۔ اس کا مطلب ہے جس میں نجاست ہے وہ آل محمد سے دور ہے۔ اچھا، وہ وجود میں نجاست کرنی دور بھی نہیں، کیا دعویٰ، ہمارا دعویٰ اللہ کے ارادے کو توڑ دے گا؟ توجہ ہے جی؟ تو اس کا مطلب ہے خدا واضح کر رہا ہے آل محمد سے قربت اختیار کرنی ہے، فقط ایک کام کر لو، خود سے نجاست کو دور کرتے چلے جاؤ، خدا آل محمد کے قریب کرتا ہے۔ بس یہ پیغام آج کی مجلس کا لے جانا۔ دوستو یاد رکھو، ہمارے دعوے، ہماری دلیلیں اللہ کے ارادے کو توڑ نہیں سکتے۔ اللہ نے واضح فرما دیا آل محمد وہ ہیں جن سے نجاست دور ہے۔ ایک ہی فارمولا ہے آل محمد کے قریب ہونے کا، ایک دوسرے سے ایمان نہ منوائیں، وہ جو نفس اندر چھپا ہے اس سے منوا لیں، خود سے نجاست کو دور کریں، آل محمد کے قریب ہو جائیں۔ مدینۃ الرسول، قبر رسول خدا، امام حسین بیٹھے، سر رکھتے ہیں قبر کے اوپر، آنکھیں بہتی ہیں، نیند میں چلے جاتے ہیں، خواب میں رسول آتے ہیں۔ حسین کیا ہوا؟ نانا آپ کی یاد بہت آ رہی، نانا آپ کے بغیر میرا جی نہیں لگ رہا دنیا میں، بس ذہن بنا رہا ہوں کسی بات تک لے جاؤں، نانا آپ کے بغیر نا یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں، نانا میرا دل آپ کے لیے تڑپ رہا ہے۔ حسین بیدار ہو اور گھر جاؤ، اللہ آپ کو ایک بیٹا دینے جا رہا ہے جو ہو بہو میرا چہرہ ہوگا، میری یاد آئے نہ اسے دیکھ لے۔ حسین اٹھے، گھر آ گئے، اتنے خوش حسین ابن علی، یہاں اکبر دنیا میں آئے، یہاں مدینے میں اعلان گونجا، مدینے والوں جو جا کر مبارک دے گا جو مانگتا ہے مانگ لے۔ کوئی لباس مانگ کے لے گیا، کوئی مال مانگ کے لے گیا، اتنے میں علی و بطول کی بیٹی گھر میں آئی۔ جناب زینب کا نکاح بہت دیر ہو چکی تھی، بڑے عرصے بی بی کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ جب آئی نا، امام کو مبارکباد پیش کی، حسین مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو۔ امام خوش ہو گئے بہن سے مبارک لے کر، کہا بہن مانگو، میں نے اعلان کرا رکھا ہے جو اکبر کی ولادت کی مبارک باد دے گا، جو مانگے گا میں دوں گا، آپ بھی مانگو۔ جب کہا نا مانگو، کہا بھیا مانگ لوں، کہا مانگ لو۔ یہ کہنے کے بعد ایک دفعہ اکبر کو دیکھا، ایک دفعہ مظلوم کا چہرہ دیکھا، امام سمجھ گئے۔ امام نے ایک دفعہ اکبر کو دیکھا، ایک دفعہ لیلا کو دیکھا، لیلا سمجھ گئی، آگے بڑھی، اکبر کو اٹھایا، جناب زینب کی گود میں دے دیا۔ لو دوستو، وہ دن اور کربلا، اکبر ہے عاشورہ تک کس کا بیٹا؟ زینب عالیہ کا بیٹا۔ جوانوں جانتے ہو نا آج کون سا دن ہے؟ آج 6 محرم ہے، آج جوانوں کے رونے کا دن ہے۔ کہاں یہ 6 محرم ہے؟ آج آہستہ رونے کا دن نہیں ہے، آج دھاڑے مار کے رونے کا دن ہے، کیونکہ یہ جوانوں کے رونے کا دن ہے۔ دشمنی علی کی ولایت کی تھی، اسی لیے علی اکبر کی جاگیر پہ سکینہ کو تماچے مارے، گوشوارے چھین لیے گئے۔ یہ علی کی ولایت کی دشمنی تھی دوستو۔ ہاں آج آرام سے رونے کا دن نہیں ہے، آج تو دھاڑے مار مار کے رونے کا دن ہے، آج تو جوانوں کے رونے کا دن ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، 7ویں امام کے گھر میں مجلس ہو رہی ہے،
مولا موسیٰ کاظم کے گھر کی مجلس میں ذاکر منبر پہ جاتا ہے، ذاکر نے علی اکبر کے مذاہب شروع کیے، میرے مولا نے تھاڑے مار کے رونا شروع، میرے مولا نے چیخ چیخ کے رونا شروع کیا، دیکھا ساتھ ابو بصیر بیٹھا، مگر ابو بصیر دھاڑے نہیں مار رہا تھا، ابو بصیر چیخ نہیں رہا تھا۔ ایک مرتبہ امام خاموش ہو گیا، امام نے کہا ابو بصیر تم رو کیوں نہیں رہے؟ اکبر کا مصائب ہے۔ مولا یہ رومال دیکھیے، میں اپنے آنسوؤں کو ساتھ ساتھ سمیٹ کہا ابو بصیر ایسے نہیں رونا، ابو بصیر ایسے نہیں رونا۔ مولا کیسے رونا؟ کہا ایسے رونا ہے جیسے جوان بیٹے کی لال بے ماں روتی ہے، ایسے رو جیسے جوان بیٹے کی۔ اجرکم اللہ، اللہ ان آنسوؤں کو رومال زہرا کا حصہ ہے۔ یہی حق ہے آل محمد کو پرسا دینے کا۔ اللہ تمہیں جوانیاں نصیب کرے دوستو، یہی حق ہے آل محمد کو رونے کا۔ بس دوستو اللہ جانے اگلا سال کس کے پاس ہے، کس کے پاس ہے۔ ابو بصیر نے معصوم کے قدموں پہ ہاتھ دیا، اس نے کہا مولا کربلا میں اکبر واحد شہید تو نہیں ہے، مولا کسی شہید بارے آپ نے ایسا نہیں کہا، مولا کسی معصوم نے کسی اور شہید بارے ایسا نہیں کہا کہ اسے دھاڑے مار کر رویا جائے۔ آپ نے فرمایا ابو بصیر جانتے ہو جب کوئی ذاکر اکبر کا مصائب پڑھتا ہے، جانتے ہو جب کوئی ذاکر اکبر کا مصائب پڑھتا ہے تو اپنی قبر میں حسین دھاڑے مار مار کر روتے، اور اپنی قبر میں زینب یہ کہہ کے روتی ہے اکبر کیا تجھے پرچھی کے لیے تباہ ہے۔ اجرکم اللہ، یہی حق ہے آل محمد کو رونے کا۔ دوستو اللہ چاہنے پھر زندگی ملے یا نہ ملے، اور لیلا کو پرسا دیں اس کے جوان اکبر کا۔ خدا کی قسم بڑی غریب شہادت ہے علی اکبر، بڑی غریب شہادت۔ دوستو ہر ماں نے اپنا بچہ پالا تھا اکبر پہ قربان کر، ہر ماں چاہتی تھی میرا بچہ اکبر پہ قربان کر، مگر یہ کرب و بلا ہے، یہ عاشورہ ہے، یہ حسین مشیت شناس حسین۔ امام نے علماء کی اکثریت کا اتفاق ہے سب سے پہلے اپنے اکبر کو میدان میں بھیجا خاندان سے، یہ حسین کی مصلحت تھی۔ امام چاہتے تھے آغاز مصطفیٰ سے ہو جائے، آغاز ہو محمد مصطفیٰ کی شبیہ سے، لہٰذا سب سے پہلے اکبر۔ اب یہ جب اکبر کی بات آئی نا تو امام نے ایک مرتبہ کہا اکبر ہاں جانا ہے میدان میں، مشیت الہی کے تقاضے ہیں، مگر اکبر اگر اجازت چاہیے اس پھپھی کے پاس جاؤ جس نے 18 سال محنت کر کے تمہیں پالا، پھپھی کے پاس جاؤ جس نے میں نے ایک عارف کا جملہ پڑھا، خدا کی قسم میں نے عارف کا جملہ پڑھا، تنہائی میں بھی ماتم پہ مجبور کر دیا۔ عارف نے لکھا اکبر کے لیے 30,000 کے لشکر سے لڑنا آسان تھا، پھوپھی زینب سے اجازت لینی پڑی مجھے۔ 30,000 کے لشکر سے لڑنا آسان تھا، مگر زینب جیسی پھوپھی سے مرنے کی اجازت لینا بڑا مشکل تھا۔ مگر عبدالرزاق مکرم، یہ آپ جانتے ہیں عراق کا مشہور رائٹر ہے عبدالرزاق مکرم، انہوں نے مقتل الحسین لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں اکبر نے بڑی شان سے عجب کام کیا۔ جب آئے نا جناب زینب کے خیمے میں تو اکبر نے آتے ساتھ سلام کیا اور خیمے میں لیٹ گئے۔ عبدالرزاق مکرم کہتے ہیں اکبر لیٹ گئے اور اپنے سر کو جناب زینب کے زانوں پر رکھ لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ جناب زینب نے بڑے پیار سے اکبر کے سر میں ہاتھ پھیر کے شروع کیا، اکبر کے سر میں ہاتھ پھیر۔ جناب اکبر نے کہا پھوپھی اماں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹا یہ ماحول نہیں ہے سوال کا، مگر کرو علی اکبر۔ کہا پھوپھی اماں
کیا آپ افضل ہیں یا میری دادی زہرا افضل ہے؟ سننا تھا بی بی تڑپ کے کھڑی ہو گئی. اکبر یہ بھی کوئی سوال ہے؟ یہ سیدۃ النساء العالمین، وہ سیدۃ النساء العالمین ہے. مگر اکبر تم جیسا معرفت کا حامل یہ سوال کیوں کر رہا ہے؟ کہا پھوپھی اماں دادی افضل ہے نا، تو خدا را ایک کام کیجئے، اپنے بچے کو دادی کے بچے پہ جربان کر دیں، کیونکہ دادی کا بیٹا بڑا غریب ہو جائے. اجرکم اللہ، یہی حق آل محمد کو رونے کا. اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کو رومال زہرا کا حساب ہے. جو جوان اکبر کو روئے وہ کسی غم میں سلامت رہو، سوائے ہمیں آل محمد کے کوئی غم نہ دے. بی بی مجبور ہو گئی. صاحب عبدالرزاق مکرم کہتا ہے صاحب مقتل الحسن بی بی کیا کرتی، مگر بی بی نے ایک سوال کر دیا آپ سے، کہا اکبر ٹھیک ہے، اکبر ٹھیک ہے، اس میں شک نہیں ہے، شک نہیں ہے میرا ماں چایا بڑا مظلوم ہو گیا. ہاں ہاں حسین پہ کائنات واری، مگر بیٹا خدا را ٹھیک ہے میں نے تجھے پالا ہے، مگر خدا را ایک کام کر، اگر آج موت کی اجازت لینی ہے نا، آج تو اپنی سکیم ماں کے پاس چلا جا. اکبر اٹھے اور لیلا کے خیمے میں آ گئے. اب ماتم کرو اس ماں کے مقدر پر جس کا 18 سال کا جوان زندگی میں کبھی کچھ نہیں مانگا. ماں کو حسرت ہی رہی، مگر پہلی مرتبہ اگر مانگی تو موت مانگ لی. خدا کی قسم یہ بڑی غریب ماں ہے. یہی تو وجہ ہے، یہی تو جوانوں وجہ ہے. کوفے کے دارالعمارہ سے جب لا کر سر رکھے گئے تھے نا، نوکے سنا پہ سر لگے تھے، تو چند عیسائیہ عورتیں آگے ہیں اور دیکھا اتنے خوبصورت سر، مگر ایک عیسائی عورت آگے بڑھی، اس نے 2 سروں پہ نکاح ڈالی. ایک انتہائی چھوٹا سر تھا، ایک جوان سر تھا. چھوٹے سر کو دیکھ کے کہتی ہے یا ایھا الہلال، اے پہلی کے چاند. اور وہ جو جوان سر تھا ایھا البدر التمام، اے 14ویں کے چاند. بیویوں دعا کرو ان کے اس حال میں آنے سے پہلے ان کی ماں مر گئی ہو. لیلا تڑپ کے کہتی ہے بی بی یہ دیکھ ہم اس کی ماں. یہی حق ہے علی اکبر کو رونے کا. اللہ ان آنسوؤں کو رومال زہرا کو، اللہ ان جوانوں کو سوائے ہمیں آگے. بس دوستو یہ اکبر نہیں جا رہا، ہر بی بی کی آس ٹوٹ. ہر کسی نے تو بچہ پالا تھا اکبر کی خاطر، ہر کسی نے تو اکبر پہ قربان کرنا تھا. یہاں تو جب ظلم ہو گیا اکبر ہی پہلے جا رہا، کوہرام بچ گیا. ایک مرتبہ مولا مظلوم کربلا اکبر کو لے کر آئے، اکبر کو عین خیموں کے وسط میں بٹھا دیا. ہوا کیا، سب بیویوں نے خیام چھوڑے، ساری بیویاں چوکے ڈالے. اب منظر سمجھنا کیسا ہے، چاروں طرف بیویاں ہیں، بیچ میں اکبر بیٹھا ہے اور مظلوم مولا علی اور رسول کے لباس سے اکبر کو سجا رہے. چوگرد بیویاں کھڑے ہو کر ماتم کر رہی ہے. اسی لیے صاحبان مقتل نے لکھا اکبر واحد شہید ہے جس کا ماتم اس کی زندگی میں برپا ہو گیا. ایک مرتبہ امام نے سجایا، آخر میں بات آئی امامہ پہنانے کی، کا بہن زینب رسول کا امامہ دینا. ایک مرتبہ تبرکات رسالت لی، رسول کا امامہ لے کر ایک مرتبہ امام نے پہنانا شروع کیا. ساتھ ساتھ میرا مولا قرآن پڑھتا جا رہا ہے، میرا مولا امامہ پہناتا جا رہا. جب آخری پیج کی بات آئی کاش آسمان پھٹ جاتا. ایک مرتبہ ندا دی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اِنَّا لِلَّهِ رزق پہ خزائے کا وہ تسلیم ہے. اجرکم اللہ. خدا آل محمد کے غم کے خلاف ہوا، جو آل محمد
محمد کو روئیں وہ کسی اور غم میں نہ روئیں دوستو. یہی حق ہے مظلوم کو رونے کا. بس اکبر تیار ہوئے, بس میں مختصر کروں, جناب اکبر تیار ہوئے, اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے. ایسا لگا رسول کی جوانی آ گئی. اکبر چاہتے ہیں میں میدان کی طرف جاؤں, مگر اکبر جس طرف بڑھتے ہیں بیبیوں کا ماتمی حلقہ وہیں آتا ہے, اور بیبیاں رو رو کر کہتی ہیں اکبر اکبر ایک دفعہ بیٹا ایک دفعہ نیچے آ, ذرا آخری مرتبہ چل کے دکھا, ہم دیکھیں پیغمبر چلا کیسے کرتے تھے. پھر جانے لگتے ہیں, بیبیاں روک لیتی, اکبر ایک دفعہ تکلم کیا بنائے بیٹا ایک دفعہ بول کے تو سنا, ہم آخری دفعہ دیکھیں پیغمبر بولتے کیسے تھے. اکبر بار بار کوشش کرتے ہیں میں یہاں سے گھوڑا لے جاؤں, بیبیاں سامنے, یہاں سے گھوڑا, بیبیاں سامنے. جب دیکھا نا بیبیاں جانے نہیں دے گی, خدا کی قسم اس سے بڑا اکبر اپنا مصائب کیا پڑیں گے. ایک مرتبہ اکبر نے دیکھا بیبیاں نہیں جانے دے گی, اکبر نے باغیں چھوڑ دی اور رو کر کہا بیبیوں بیبیوں خدا کا واسطہ مجھے جانے دو, میرا بابا بڑا غریب ہے, خدا کا مجھے جانے دو. ایڑ لگائی, اکبر بھاگے. اکبر اس لیے بھاگے تاکہ اب مجھے کوئی روکے نہ, مگر راوی کہتا ہے اکبر واحد شہید ہے جس کی مرتبہ پیچھے خیمے کا در 18 مرتبہ پردہ اوپر گیا. ہر بار بیبیاں صدا دیتی تھی اکبر لوٹا. اکبر مجبور ہو گئے اب گھوڑا بھگانے پہ, کیونکہ اکبر جانتے تھے کہ مجھے جانے نہ دے گی, تھکنا نہ. وہ چاہتے تھے میں جلدی سے چلے, مگر جب ایڑ لگا کے بھاگے نہ, بھگایا گھوڑے کو, مگر اکبر کو ایسے لگا جیسے پیچھے کوئی آ رہا. اکبر کو لگا کوئی آ رہا. جناب اکبر نے مڑ کے دیکھا پورا بار اکبر آخری مرتبہ میرے ایک مرتبہ. یہی حق علی اکبر کی جوانی کرو, یہی حق علی اکبر کی جوانی کرو. اللہ آپ کو سوائے آل محمد کے غم کے دو. اکبر ایک دفعہ رکھا, اکبر ایک دفعہ آخری مرتبہ بابا سے ملتا. جناب اکبر نے دیکھا مظلوم اکبر, میرا پورا باپ بھاگتا آ رہا ہے. اکبر سے زین چھوٹ گئی, زین چھوٹی پڑ گئی, آ کر بابا کو گلے لگا. ایک مرتبہ گلے لگا کر کہا بابا بابا اگر یہی ہوتا رہا تو میری تو قربانی نہ ہو سکے. بابا اگر یوں ہوتا رہا تو میں تو نہ جا سکوں گا. جب اتنا کہا نا, جوانوں جانتے ہو مظلوم نے کیا جواب دیا؟ یہ کربلا میں امام کے غریب ترین جملوں میں سے ایک جملہ ہے, کہ اکبر کاش تیرا بھی کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا, وہ مرنے کے لیے جاتا تو میں دیکھتا تو کیسے اجازت. اجرکم اللہ, یہی حق ہے آل محمد کی غربت میں. اللہ جانے کتنی مشکل سے اجازت ملی, بس میرے سینے میں دم نہیں, میں زہبت تمام کو. اکبر گئے میدان میں, اور پھر پتا چلا حیدر قرار کا پوتا لڑکا کیسے. پھر پتا چلا اگر مصطفیٰ ہاتھ میں تلوار اٹھا لے تو غضب کیا آتا ہے. جو سامنے آیا اسے کاٹ دیا, جو آیا جس طرف سے آیا چیر دیا. اور پیاسا جوان لڑ رہا, اور یہ کہہ کے لڑ رہا ہے تم نے میرے باپ پہ بڑا ظلم کیا, تم نے میرے بابا کے صحابہ کو مار دیا, تم نے میرے بابا کے یاروں انصار مار دیا. اب ذرا یہ پیاسا ہے, مگر اس پیاسے کی جنگ. وہاں اکبر لڑ رہے ہیں, اور وہاں خیمے میں ماں اللہ کو مخاطب کیے ہوئے, اے ہاجرہ سے اسماعیل کو ملانے والے, اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے, ایک مرتبہ دوبارہ اکبر کی زیارت کروا دے. یہاں عرش پہ جا کے ماں کی دعا ٹکرائی, وہاں اکبر کا تعلق سوکھ گیا. اکبر پڑھ آئے بابا کے پاس, بابا بابا ایک گھونٹ پانی مٹھائی, میں ان بدبختوں کو بتاؤں کہ حسین کے خلاف آنا کیسے. بابا ایک گھونٹ. اب یہ مظلوم کی غربت کا لمحہ ہے, اب یہ مظلوم کے مسائل ہیں. میرا مولا کیا کہتا,
कुछ आगे, अकबर आगे बढ़, अकबर आ गया, अकबर के चेहरे को अपनी जबान अकबर के तालू में दी, अकबर तरफ के पीछे, बाबा आपकी जबान तो मेरे से भी ज्यादा, बस जहमत तमाम कर जनाबे अकबर यहाँ अकबर थे। और अकबर यूं ना गए, पहले अपने बाबा को सहारा देकर बूढ़े बाप को एक टीले पे बिठा दिया, बाबा इधर ही बैठे, बाबा सकून कीजिए, अल्लाह बेहतर करेगा, ये कह के अकबर गए। अब अकबर की निगाह है मैदान जुल्म पे, वहां टीले पर मजलूम की निगाह है अकबर पे, वहां दरे खैमा पे जनाबे ज़ैनब खड़ी हैं और निगाह है भाई हुसैन पे, वहां अंदर खैमे में माँ है और निगाह है दरे खैमा पे ज़ैनब पे। बस अब ये मंजर बना हुआ है। वहां अकबर ने लड़ना शुरू किया, एक मलऊन ने छुप के पीछे से अकबर की कमर में नेज़ा मारा, जैसे ही अकबर सीधे हो हसीन बिन नज़ीर उसने बच्ची अकबर के सीने यही हक अकबर को अल्लाह ने आसमां को रोमाने ज़हरा का हिस्सा दिया। बदबख्त ने अपनी जवानी का जोर अकबर के सीने में तोड़ दिया और ये कह के तोड़ा, मैं भी देखता हूँ हुसैन कितना प्यारा था। बस दोस्तों, अब अकबर जीन छोड़ रहे, बच्ची खाने के बाद अकबर टोल रहे थे, अकबर से ना रहा गया, अकबर आए जमीन पर। अब जो भी सुबह से जिसने जीन छोड़ी उसने कहा या मौला हो अकबर, मौला मेरी मदद को आए, मगर अकबर जानते थे मेरा पापा बड़ा थका हुआ, मेरे पापा ने एक एक दोस्त का जनाजा उठाया, एक मर्तबा का बाबा अलैकुम मिनी सलाम, अकबर का आखिरी सलाम। बस दोस्तों से हम तमाम करने जा रहे, थकना नहीं से हम तमाम होने जा रहे, यही हक है अली अकबर करोगे का। बस अल्लामा हाशिम बेरानी फरमाते हैं, जैसे ही अकबर की आखिरी सदा मजलूम का हाथ कलेजे पे चला गया, मेरा मौला अल्लाह जाने कितनी मुश्किल से सुलझना पे सवार हुआ और कहा रहवार मुझे वहां लेकर जा जहां मेरा अकबर पड़ा हुआ। अब चला रहवार, मगर चंद कदम चला, मेरा मौला रहवार पे कायम नहीं रहा, मेरा मौला टोल के जमीन पे आया, रकाबे पकड़ ली, का रहवार पहुंचा, मुझे लेके जा, अब और चले, फिर बाकी भी छोड़ दी, मेरा मौला घुटनों पे चल रहा है और मेरा अकबर